السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ 9 ٹی وی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں فیصل آباد کے ریلوے اسٹیشن پر۔ جب میں نے یہاں پر وزٹ کیا تو پلیٹ فارم نمبر 6 جو ہے آخر پر جو پلیٹ فارم نمبر 6 ہے، یہاں پر ایسی گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ مختلف حادثات میں جل گئیں اور انہیں جو ہے وہ یہاں پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر لا کے کھڑا کر دیا۔ ان کی اگر حالت کی بات کی جائے تو حالت تو اندر سے انتہائی بری ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ نشیوں کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ جو ان میں آگ لگی تھی اس کے بعد جو ہے ان کی حالت اتنی بری ہے کہ ڈر لگ رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے بھی۔ لیکن فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر یہ موجود ہیں جو محکمہ ریلوے ہے پاکستان کا، ان کی جانب سے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی کہ اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں دوبارہ سے تیار کرنا چاہیے۔ تیار کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا دوبارہ سے رینیو کرنا چاہیے۔ اندر بھی اس کے جائیں گے اور آپ کو اندر کے حالات بھی دکھائیں گے۔ تو ناظرین، ان ٹرینوں کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کی کیا صورتحال ہے۔ آئیے۔ ناظرین، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے یہ ٹرینیں خستہ حالی کا شکار ہیں۔ جلنے کے بعد انہیں یہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے ان پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ان کو رینیو کیا جائے تو محکمہ ریلوے جو ہے وہ اس سے دوبارہ سے ریونیو اکٹھا کر سکتی ہے۔ آپ یہاں پر برتھ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہیں۔ کافی خوفناک جو ہے وہ یہاں پر صورتحال ہے۔ اندر جانے کو دل تو نہیں کر رہا، لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر کیا صورتحال تھی۔ جب یہاں پر اس میں آگ لگی ہوگی تو اندر کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ یہ اوپر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو برتھ تھے ان کے بعد ان میں سے صرف تھوڑا بہت روح ہی بچا ہے اس میں، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوہا ہے۔ لوہا بھی گل سڑ کے کافی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ کافی ڈر لگ رہا ہے۔ جو اس کی نیچے طے ہے ٹرین کی، جس پر ہم چلتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کافی خستہ حال ہو چکی ہے، ہل رہی ہے۔ اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ یہاں پر جو ہے یہ پلیٹ فارم نمبر 6 یہاں پر کیونکہ شہریوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی، بالکل خالی ٹرین پڑی ہے، تو جس کے بعد یہ یہاں پر نشیوں بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہاں پر جو برتھ لگے ہوئے تھے وہ بھی نشیوں کی جانب سے اتار لیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا نشہ پورا کر لیں۔ لیکن محکمہ ریلوے جو ہے ان کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برتھ لگے ہیں۔ یہ ان کو جو ہے یہاں پر جو 3 برتھ لگے ہوتے ہیں عام طور پر ٹرین میں ایک سائڈ پہ، لیکن صرف ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک برتھ یہاں لگا، دوسرا یہاں لگا، لیکن جو نیچے برتھ تھے ان کا لوہا جو ہے وہ نشیوں کی جانب سے اکھاڑ لیا گیا ہے اور کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسری جانب یہاں پر آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی حالت ہے۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت جو ہے وہ خوفناک منظر ہے۔ یہاں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، چھت دیکھیں کہ کسی بھی وقت یہ چھت جو ہے یہ بھی نیچے آ سکتی ہے۔ اگر محکمہ ریلوے چاہے تو وہ اس کو دوبارہ سے تیار کرے تاکہ جو ٹرینوں کی کمی ہے پاکستان میں اس کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے اور بھی کافی مسائل ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر دوبارہ سے نئی ٹرینیں تیار کروائی جائیں گی، بالکل سارا لوہا جو ہے وہ دوبارہ سے تیار کروایا جائے گا تو کافی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوگی، کافی ریونیو جو ہے وہ پاکستان کا خرچ ہوگا۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو مال گاڑیاں ہیں یہ بھی اسی طرح سے خراب پڑی ہیں۔ کافی بری حالت ہے یہاں پر۔ نشئی ہر وقت یہاں پر ڈیرے لگائے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کافی انجیکشن دیکھنے کو بھی ملے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں پر بلا خوف بے جھجک ہو کر یہاں پر اپنا نشہ کرتے ہیں، تسکین حاصل کرتے ہیں، اور کسی کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کرسیاں دیکھ سکتے ہیں، یہ کرسی ہے، یہ دیکھیں صرف اس کی بیک سیٹ باقی ہے، لوہا سارا اتار لیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی جو کرسیاں ہیں ان کی صورتحال بھی یہی ہے، کیونکہ اتنی خراب صورتحال دیکھ کر کوئی بھی یہاں پر آ کر رہ سکتا ہے کہ نہ تو فیصل آباد ریلوے کو جو اس کا خیال ہے اور نہ ہی پاکستان ریلوے کو۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واش روم ہے، واش روم کے ساتھ باقی بھی جو صورتحال ہے
وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی. اس طرح اور بھی ڈبوں میں چلتے ہیں، ان کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یقیناً ان کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی، لیکن آئیے چلتے ہیں، ان کی سیر بھی آپ کو کرواتے ہیں. جی ناظرین، تو یہاں دیکھیں کہ ہم باہر آ چکے ہیں. یہ باہر کے جو حالات ہیں ٹرین کے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر حالات جو ہیں وہ خراب ہیں. ایک خوفناک منظر پیش کر رہی ہیں ٹرینیں. اگر ان کو درست کر لیا جائے، اگر ان کو دوبارہ سے ٹھیک کر لیا جائے تو یہ پاکستان ریلوے کو کافی فائدہ دے سکتی ہیں. یہ ویو دیکھیں کس طرح سے جو ہے ٹرینیں خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں. یہاں پر یقیناً جب یہ جلی ہوں گی، جب انہیں یہاں پر کھڑا کیا گیا ہوگا تو یقیناً ان کی اتنی بری حالت نہیں ہوگی جتنی کہ اب ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ توڑ تک، اینڈ تک جو ہے یہ ٹرینیں اسی طرح سے جلی ہوئی ہیں. دوسری جانب یہ مال گاڑی ہے، مال گاڑی بھی اسی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جلی ہوئی ہے. یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ، جانور سو رہے ہیں، کسی کو کسی قسم کا خیال نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ افسران ہیں، وہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں، خواب خرگوش ہیں. لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ریلوے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ کس طرح سے حل کرنا چاہیے. جی ناظرین، تو اس ڈبے کے اندر بھی چلتے ہیں اور اس کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے یہ پچھلے ڈبے سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں، ابھی میں اس ڈبے کے اندر داخل ہی ہوا ہوں تو یہاں پر جو ہے یہ انجیکشن موجود ہے کہ کس قدر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پر نشیوں کی اماجگاہ ہوگی، کس قدر وہ یہاں پر آتے ہوں گے. اور نشیوں نے یہ اپنے ڈیرے بھی لگا رکھے ہیں. اندر جانے سے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ اس وقت میں اکیلا ہوں یہاں پر. آپ یہاں پر صورتحال جو ہے وہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ناظرین، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر جو ڈراؤنی صورتحال ہے وہ یہاں پر ہے. جب اس ٹرین میں آگ لگی ہوگی، جو لوگ اندر موجود ہوں گے، جو بچے اس کے اندر موجود ہوں گے، تو کس قدر خوفناک ایک صورتحال پیدا ہوئی ہوگی. ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا صورتحال ہے. یہ دیکھیں ناظرین، یہ آپ چھت دیکھیں، چھتوں کے ساتھ لٹکتے یہ روح کے ٹکڑے، جو کہ وہ جو برتھ ہوتے ہیں، برتھ سے بچے ہوئے جو کپڑے تھے وہ آج بھی موجود ہیں. یہ دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، لیکن محکمہ ریلوے اس جانب توجہ نہیں دے رہا. یہ پائپ لگے ہوئے ہیں، پائپ لائن بھی ابھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کہ کافی عرصہ سے یہ یہاں پر موجود ہیں تو اس کے بعد سے اس پر توجہ نہیں دے گی، جس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگی. تو محکمہ ریلوے کو اس جانب تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو ٹھیک کروا لیں، ان کو رینیو کروائیں، ان پر تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں گے تو یہ ہمیں یقیناً مستقبل میں زیادہ ریونیو دے سکتے ہیں. ابھی ہم باہر چلتے ہیں، باہر کی صورتحال بھی آپ کو مزید دکھاتے ہیں. صرف یہ ایک ہی ڈبہ نہیں ہے، اور بھی یہاں پر جو ڈبے وہ موجود ہیں. تو آئیے باہر چلتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، یہ مال گاڑی ہے، مال گاڑی کے ساتھ مسافر ٹرین بھی کھڑی تھی. ان میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے کہ ان کو یہاں پر کھڑا کیا گیا، لیکن ان کی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی. اسی طرح کی صورتحال کافی یہاں پر سنگین نظر آتی ہے. ٹرینیں کھڑی ہیں، لوہا جو ہے وہ نشئی اتار کر لے جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی دیکھا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہاں پر جو 3-4 پلیٹ فارم ہیں، 4 5 6، اس پر جو ہے وہ صرف اسی طرح کی ٹرینیں رکھی گئی ہیں کہ وہ یہاں پر کھڑی رہیں، یہاں پر نشئی اپنی ماذگاہیں بنائیں
کیونکہ حکومت کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دوسری جانب جائیں گے، دوسری جانب بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ اس جانب یہ جو ہے یہاں پر واشنگ ایریا ہے ٹرینوں کا، یہاں پر ٹرینوں کو واش کیا جاتا ہے، لیکن اس کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ واشنگ ایریا جو کہ چند سال پہلے ہی بنایا گیا تھا، اتنا گھٹیا مٹیریل اس میں استعمال کیا گیا کہ وہ اب بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو آئیے دوسری جانب چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹرینیں بھی آپ دیکھیں، یہ جو کھڑی ہیں، کیونکہ دھوپ کافی زیادہ ہے، سورج میرے اپوزٹ سائڈ پہ ہے، تو جس کی وجہ سے لائٹ پراپر نہیں آ رہی۔ آگے چلتے ہیں، آگے کی صورتحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے، یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں کتنی خراب صورتحال ہے۔ خوبصورت ریلوے اسٹیشن تھا فیصل آباد کا، لیکن یہ ٹرینیں جو یہاں پر بند پڑی ہیں، یہاں پر گل سڑ گئی ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہ بہت ہی بری کنڈیشن ہے یہاں پر، کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے، تو بغیر پانی کے ہم یہاں پر موجود ہیں تاکہ آپ کو یہاں پر کنڈیشن دکھا سکیں۔ یہ دیکھیں، اب ہم پٹری کی دوسری سائڈ پر آئے ہیں۔ یہ صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خراب ہے۔ یہ نیچے دیکھیں، یہ لوہا مکمل طور پر گل سڑ چکا ہے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں تو شاید اس کا کوئی پیس ہمارے ہاتھ میں بھی آ جائے۔ تو اسی طرح نشئی بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں، ایک تو اپنا نشہ پورا کرتے ہیں، دوسرا ٹرینوں سے لوہا بھی اتار کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کنڈیشن دیکھیں آپ، یہ دیکھیں بالکل خوفناک کنڈیشن ہے یہاں پر۔ مجھے خود ڈر لگ رہا ہے کہ، لیکن کیونکہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے، تو یہاں پر روزانہ کے تقریباً ہزاروں افراد جو ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کرتے ہیں۔ تو جو فیصل آباد انتظامیہ ہے، محکمہ ریلوے ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس جانب توجہ کرے تاکہ جو یہاں پر صورتحال اتنی خراب ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالکل سامنے جو پلیٹ فارم نمبر 1 2 3 ہے وہ بالکل چل رہے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ شہری اس شہر سے دوسرے شہر کو روانہ ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ جو پلیٹ فارم جن پر یہ گلی سڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں آگ لگی تھی، ان کو ٹھیک کروایا جائے۔ ناظرین، کچھ روز قبل سندھ کے علاقے ڈھرکی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس میں جو ٹرینیں حادثے کا شکار ہوئیں، ان کی بھی کنڈیشن اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ ان میں بھی کسی میں آگ لگی تھی تو کوئی پٹری سے اتر کر جو ہے وہ کھائی میں جا گئے۔ ان ٹرینوں کو بھی اسی طرح سے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو آپ بخوبی اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ریلوے کو کس قدر نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ آپ لانگ سین دیکھیں، لانگ سین دیکھیں، یہاں پر آپ کی نظر جہاں تک جائے گی وہاں تک گلی سڑی گاڑیاں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ہم دوسری سائڈ پر چلتے ہیں۔ اب جو فیصل آباد ریلوے اسٹیشن ہے اس کے ہم چلتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، جہاں پر ٹرینیں چل رہی ہیں۔ ایک ٹرین بھی یہاں پر آ رہی ہے، اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کی صورتحال کیسی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ایک بار پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں ہم آگے۔ یہ دیکھیں، آئیے میں ٹرین کے نیچے موجود ہوں، یہاں سے آگے گزر رہا ہوں تو کافی خراب صورتحال ہے۔ آ جائیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیں آپ، یہ فیصل آباد کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں پر اس سائڈ پہ، میرے بائیں سائڈ پہ جو گلی سڑی گاڑیاں ہیں ان کو رکھا گیا ہے، اور جو میرے دائیں سائڈ پہ ہے ریلوے اسٹیشن موجود ہے، وہاں پر جو مسافر ٹرینیں چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا
گند پڑا ہوا ہے، یہاں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں، یہاں سے تعفن اٹھتا ہے، تعفن اٹھنے کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی ضرور پھیلتی ہوں گی۔ تو ہمارے محکمہ ریلوے کو ضرور سوچنا چاہیے، ضرور اس جانب نوٹس لینا چاہیے کہ ہم اس کی کنڈیشن کو ٹھیک کریں۔ یہ دیکھیں، میں ادھر سے پین کروں گا، یہ دیکھیں، یہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہ آگے تک، آگے عبداللہ پل برج ہے، اس سے آگے تک ریلوے اسٹیشن جو کہ لائن بچھی ہوئی ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں۔ صورتحال یہی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، کوڑے کرکٹ کو نہیں اٹھایا جا رہا کہ یہاں پر جو شہری آتے ہیں انہیں بیٹھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آگے بھی چلتے ہیں، اب آپ کو پازیٹیو حصہ بھی دکھاتے ہیں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کا، جہاں پر گاڑیاں موجود ہیں، شہری سفر کر رہے ہیں، لیکن جو حادثات پاکستان میں رونما ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر شہریوں کے دل میں یہ خیال بھی ضرور آتا ہوگا کہ کیا ریلوے پاکستان میں ریلوے کا سفر کرنا محفوظ ہے۔ یقیناً یہ خیال ان کے ذہن میں آتا ہوگا، کیونکہ آئے روز ہم یہ سنتے ہیں کہ اس علاقے میں ٹرین حادثہ ہوا، اس علاقے میں ٹرین حادثہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کافی افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ڈھرکی میں تقریباً درجنوں افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے محکمہ ریلوے کو یقیناً اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ریلوے کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہئیں تاکہ شہری اپنی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں، وہ یہاں اس ٹرین سفر کو محفوظ سمجھ سکیں اور وہ محکمہ ریلوے پر اپنا اعتماد بحال کر سکیں۔ اس جانب چلتے ہیں۔